ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں یہ محض ایک چلن ہے جس کو ادا کر رہے ہیں، ایک رواج جس کو ادا کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم قربانی کا جو حق ہے ادا نہیں کرتے۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کر دیا جائے اور جانور کے گوشت کو خود کھلایا جائے۔ قربانی اصل یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے نفس کی قربانی پیش کرے، اپنے جان کی قربانی پیش کرے، اپنے خواہش کی قربانی پیش کرے۔ آج ہماری خواہشات، ہمارا جذبے وہ قربان نہیں ہو رہے ہیں۔ ہماری خواہش اللہ کے احکام کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں ہمارے خواہشات بڑے ہوئے ہیں، ہمارے خواہشات اس سے آگے ہیں۔ ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی پیش کیا تھا، وہاں آپ کو معلوم ہے جیسے میں نے بتایا تھا خطبہ عید کے موقع پر کہ حضرت ابراہیم نے وہاں دو چیز کا مقابلہ تھا۔ ایک مقابلہ اولاد کی محبت کا تھا، ایک مقابلہ اولاد کی چاہت کا تھا، ایک مقابلہ اولاد سے الفت کا تھا، دوسرا مقابلہ اللہ سے تھا۔ وہاں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی لڑکا ہے، بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے، بڑھاپے کا لاٹھی ہے، عقل یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا ذبح نہ کیا جائے، لیکن اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ رضا چاہتے ہو اپنے بیٹے کو میری رضا کی ذبح کر دو۔ وہاں ابراہیم نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا تھا، اللہ کے حکم کو مانا تھا، بلا چون چرا اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے کر دیا تھا۔ اگر اسے اللہ کو منظور نہ تھا کہ بیٹا ذبح ہو جائے، اللہ نے بدلے میں ایک جانور عطا کیا تھا۔ کہ وہاں دیکھیے ابراہیم نے کیسے قربانی پیش کی تھی، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کو آمادہ ہو گئے تھے۔ اور ہم اور آپ ہیں جو قربانی کے موقع پر 1 2 4 جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے نفس کو ذبح نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے خواہشات ذبح نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے خواہشات کہ ہم غلام ہو گئے ہیں، ہم اپنے نفس غلام ہو گئے ہیں۔ نفس کہتا ہے، خواہش کہتی ہے کہ بھائی ابھی مت جاؤ، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، اذان کے بعد جانا۔ اور اللہ کی شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یاد رکھو جمعہ کے دن جو ہے وہ آدمی، اس آدمی کی نماز قبول ہوتی ہے جو آدمی جمعہ سے نماز اذان سے پہلے آتا ہے۔ اللہ کی بتا رہے ہیں کہ سنو، اذان سے پہلے آنے والوں میں سب سے پہلے جو شخص مسجد کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کر ثواب دیتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک گائے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک دمبے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے ایک بکری کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے بڑی ثواب ملتا ہے۔ آج کا ثواب کم آتا ہے جب امام منبر پر آ جاتا ہے، اس کے بعد ثواب کا بندہ بند ہو جاتا ہے۔ جب امام منبر پر آ جاتا ہے، اس کے بعد جو مسجد میں آتے ہیں، اس کی نماز شاید کو ہو جاتی ہوگی، ہم نہیں کہتے نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اس کا رجسٹر میں اس کا نام نہیں آتا۔ وہ رجسٹر جو اللہ کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں، مسجد کے دروازے میں بیٹھ لکھتے رہتے ہیں، اس کو اس کا نام نہیں آتا، وہ جمعہ کے نمازوں میں شامل نہیں ہوتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی صرف یہ نہیں ہے ذبح کیا جائے، قربانی کا اصل یہ ہے کہ نفس کو قربانی کیا جائے اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے۔ اللہ نے جو کہا ہے، نبی نے جو کہا ہے، اس پر عمل کیا جائے، قربانی کیا جائے۔ تو آج میرا موضوع یہ تھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، بہت جامع خطبہ تھا، اس کا ایک سینٹینس جو ہے ہمارے لیے عبرت نمونہ ہے۔ ایک سینٹینس سے بات کی جائے لمبی تھوڑی بات ہوگی، بہت جامع خطبہ تھا، حضرت کا سب سے لمبا خطبہ تھا جو ہمارے لیے ہم اس کو پڑھیں تو 5 منٹ کافی ہے۔ بہت ہی کم وقت میں بہت جامع خطبہ دیا تھا۔ اس خطبہ
بحرمت یومکم ھذا